الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وسیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے بے شمار ایسے واقعات بیان کیے ہیں جو کہ پہلی امتوں کے بارے میں ہیں. پہلی امتوں کے واقعات کے ذریعے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی تربیت، مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی ہے. یہ جو واقعات قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں، ان میں اکثر واقعات یہود و نصارہ کے بارے میں ہیں. یہودی دنیا کی بدترین قوموں میں سے ایک قوم ہے. اللہ رب العزت نے یہود کے بارے میں قرآن پاک میں بے شمار واقعات بیان فرمائے ہیں. یہودی دنیا کی بدترین قوموں میں سے ایک قوم ہے. یہ وہ قوم ہے جس کو قرآن پاک نے بنی اسرائیل کہہ کر بھی پکارا ہے، اور یہ ایسی بے مروت اور بے رحم قوم ہے جس نے اپنے انبیاء کو فقط ضد اور انا اور اپنی اجارہ داری کے باعث ان کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا، ان کو ناحق قتل کیا، ان کو ناحق شہید کیا، جس کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن پاک میں اس طرح بیان فرماتا ہے: ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرہم بعذاب علیم. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہودیوں کے 3 جرائم کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے ہیں. انہوں نے اللہ کے انبیاء کو شہید کیا اور ان لوگوں کا، اللہ کے نیک بندوں کو شہید کیا جو ان کو انصاف کا حکم دیتے ہیں. تو پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. تو یہ وہ قوم ہے جس نے انبیاء کو شہید کیا. روایات میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل یعنی یہودیوں نے ایک ہی وقت میں ایک مرتبہ 43 انبیاء کرام کو شہید کر دیا. پھر اس قوم میں سے جو نیک لوگ تھے 112 افراد جب ان کو انصاف کی، حق کی، نیکی کی دعوت دینے کے لیے نکلے تو ان لوگوں نے ان کو بھی شہید کر دیا. تو یہ وہ قوم ہے جس نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرمان ماننے سے، ان کی دعوت قبول کرنے سے بھی انکار کیا. یہ وہ قوم ہے جنہوں نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایسے سوالات کیے جن کی اصل نہ زمین پر ملتی ہے نہ آسمان پہ. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب کا دیدار کروائے جانے کا بھی مطالبہ کیا. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آسمان سے کھانا اتارے جانے کا بھی سوال کیا. جب ان کا یہ مطالبہ پورا کر دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کھانے سے بیزار آ گئے، اب اور کوئی چیز ہو. تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرشتوں کے دکھائے جانے کا بھی مطالبہ کیا. اللہ رب العزت نے جب ان کو جہاد کا حکم دیا، انہوں نے اپنے رب، اپنے نبی سے یہ بھی کہہ دیا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، کہ تم اور تمہارا رب جاؤ جا کے لڑو. إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ وہ قوم ہے جو کہ رب کا فرمان بھی ماننے سے انکار کر رہی تھی، رب کے نبیوں کو قتل بھی کر رہی تھی، اور اس نبی کے بعد آنے والے انبیاء کا بھی انکار کر رہی تھی. یہ وہ قوم ہے جس نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی الزام تراشی کی. یہ وہ قوم ہے جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا بھی انکار کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے، معاذ اللہ ان کو شہید کرنے کا بھی منصوبہ بنایا، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا. جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو اسی قوم نے مسلمانوں کو اس بات کے بتانے دیے کہ تم لوگ ہمارے دین کی مخالفت کرتے ہو، لیکن نماز تو ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے پڑھتے ہو.
تو اس پر مسلمانوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رنج پہنچا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز کے دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امید سے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، آسمان کی طرف آپ اپنا سر رخ مبارک کر رہے ہیں کہ شاید اللہ رب العزت اسی نماز میں اب بھی حکم فرما دے کہ ہم اپنا قبلہ بیت المقدس سے تبدیل کر کے خانہ کعبہ کی طرف کر دیں، خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا جائے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار نماز میں ہی کیا، اپنے چہرہ مبارک کو آسمان کی طرف اٹھایا۔ تو اللہ رب العزت نے اس مبارک ادا کو قرآن پاک میں ان الفاظ کے ساتھ ذکر فرمایا، قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، ہم آپ کا آسمان کی طرف بار بار چہرے کا اٹھانا دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم ضرور آپ کے لیے، آپ کی خوشی کے لیے، آپ کی رضا کے لیے آپ کے قبلے کو تبدیل کر دیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ظہر کی نماز میں آسمان کی طرف رخ کر رہے تھے تو اللہ رب العزت نے اسی نماز میں ہی قبلے کی تبدیلی کا حکم نازل فرما دیا۔ تو حضور نے 2 رکعت نماز، ظہر کی 4 رکعت فرض نماز تھی، تو 2 رکعت نماز بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی، اور جب حکم نازل ہوا تو نماز کے درمیان ہی، نماز کے دوران ہی حضور نے اپنے رخ کو تبدیل فرما کر خانہ کعبہ کی طرف کر دیا۔ یہ قبلے کی تبدیلی حضور کی خوشی کے موافق ہوئی، حضور کی رضا اس پہ تھی، اور اللہ رب العزت نے حضور کی رضا کے موافق حکم نازل فرما دیا۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ تو یہ قبلے کی تبدیلی نہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کے باعث اللہ رب العزت نے فرمائی، اس کے علاوہ بھی بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو حضور کی خوشی کے لیے رب نے کی ہیں، جیسے کہ جنگ بدر میں اللہ رب العزت نے حضور کی خوشی کے لیے فرشتے نازل فرمائے، حضور کی خوشی کے لیے اللہ رب العزت نے قبلے کی تبدیلی فرما دی، حضور کی خوشی کے لیے اللہ رب العزت نے جنگ حنین میں بھی فرشتے نازل فرمائے۔ تو اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فرماتی ہیں، ما ارا ربک الا یسارع فی ہواک، کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کو دیکھتی ہوں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت کو پورا کرنے میں جلدی فرماتا ہے۔ تو یہ کیسا پیارا کلام ہے کہ اما عائشہ فرما رہی ہیں کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت ہے، جس کام میں حضور کی چاہت ہے، رب اس کام کو پورا کرنے میں جلدی فرماتا ہے۔ جیسے ہی حضور نے اپنے چہرے مبارک کو آسمان کی طرف اٹھایا، حضور نے اپنے دل میں اس چاہت کو، اس امید کو ظاہر کیا، تو اللہ رب العزت نے قبلے کی تبدیلی کا حکم فرما دیا۔ جیسے ہی حضور نے اس چاہت کا اظہار کیا کہ اللہ رب العزت جنگ میں فرشتوں کی مدد نازل فرمائے، اللہ نے فرشتوں کی مدد نازل فرما دی۔ اس طرح اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہودیوں کے طعنے سے بھی محفوظ فرمایا، اور کعبے کی تبدیلی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کے مطابق بنایا۔ تو اللہ رب العزت نے جب قبلے کی تبدیلی کا حکم فرما دیا تو یہ آگے واضح کر دیا کہ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، جو اہل کتاب ہیں، جن کو آپ سے پہلے کتاب دی گئی ہے، جیسے کہ یہودی اور عیسائی، وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ یہ بات اللہ رب العزت کی طرف سے حق ہے کہ آپ کا قبلہ تبدیل ہونا، جیسے کہ پہلے بیت المقدس کی طرف تھا، پھر کعبۃ اللہ کی طرف ہو گیا۔ تو یہ کعبے کی تبدیلی جو ہے اہل کتاب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے حکم کے موافق ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں انہوں نے اپنی امت کو اس بات کی بشارت دی ہے، اس بات کی رہنمائی فرمائی ہے کہ ایک نبی آخر میں آئیں گے جو 2 قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ تو یہ وہ یہود قوم ہے جس نے حضور کو جاننے کے بعد بھی حضور پر ایمان نہیں لایا، جس کے معنی میں اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح جانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو۔ تو یہ ان کی بدبختی تھی، یہ ان کی بدنصیبی تھی جس کے باعث وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔